اب ہم لوگ مسائل الجاہلیہ سے ایک دو باتیں سنتے ہیں۔ مسائل الجاہلیہ میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کو کہتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، اور لاسٹ میں یہ بات آئی تھی کہ جاہلیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کر دیے، اللہ کی حکمت کا انکار کر دیے۔ یہ اشارتاً میں نے بتلایا تھا، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم لوگ سنیں گے۔ مسائل الجاہلیہ میں سے 50 پر 2 مسئلہ یہ ہے کہ نفیہم الحکمہ عن افعال اللہ، جاہلیت میں جینے والے لوگ اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ کے کام سے حکمت کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، دنیا کو چلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، کسی کو موت دے دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، اللہ کے جو بھی کام ہے، تو جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اللہ جو کام کر رہا ہے اس کی کوئی حکمت ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی حکمت نہیں ہے، ایسے کر رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ چاہت سے کرتا ہے لیکن اس کی کوئی حکمت نہیں۔ تو یہ بات ہے۔ سب سے پہلے اس میں اب اس کی وضاحت ہم لوگ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے کچھ اہم باتوں کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ کا ایک نام حکیم ہے، اللہ کا ایک نام حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اس بات پر ہم کو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے ہر لوگ کہتے ہیں نا حکمت سے کام لینا، حکمت سے کام لینا۔ اتنا حکمت سے کام لیا کہ مندر دھونے لگے، یہ حکمت ہے؟ اتنا حکمت سے کام لیا کہ بھائی تم اور ہم دونوں برابر ہیں، آدم ہی کی اولاد ہیں، تمہارا دین صحیح ہے، تمہارا دین صحیح ہے، یہ حکمت نہیں، یہ حکمت نہیں۔ اتنا حکمت سے کام لیا کہ شیو لنگ پر دودھ چڑھا رہا ہے، ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اتنا حکمت سے کام لیا کہ مہاراشٹر سے پیدل چل کر کے ایودھیا آ رہی ہے شبانہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اتنا حکمت سے کام لیا کہ ایک آدمی پیتل کا کاروبار کر رہا ہے، وہ رام مندر کا ڈھانچہ بنا کر کے فری بانٹ رہا ہے۔ اتنا حکمت سے کام لیا کہ ایودھیا میں آج کل 2 دن کا یہ اعلان کر دیا کہ ایک آدمی کہ جتنے بھی یاترا آئیں گے سب کو میں کھلاؤں گا۔ یہ حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کہ تمہارا دین بھی صحیح، ہمارا دین بھی صحیح؟ یہ حکمت نہیں۔ حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعہ فالحکیم هو الذی یضع الاشیاء فی مواضعها اللائق بها۔ کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، یہ حکمت ہے۔ توحید کو توحید کی جگہ پر رکھا جائے، شرک کا جو مقام ہے وہیں تک برقرار رکھا جائے، بدعت کا جو مقام ہے، بدعت کی جو خرابیاں ہیں اس کو بیان کیا جائے، بدعت کو سنت کہہ کر کے چمکا کر کے یہ جو تقسیم کرتے ہیں دنیا کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، یہی حکمت ہے۔ اور لقمان حکیم، لقمان کو حکیم، قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان ہے، 30 پر 1 نمبر کی سورہ ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحت کیا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس کی شرح کیا ہے، ان آیتوں کی شرح کیا ہے، تو کہا ہے کہ لقمان کو حکیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اپنے بچے کو سب سے پہلے یہی نصیحت کیا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا جرم ہے، گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، بچے شرک نہیں کرنا۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم کو حکیم اسی وجہ سے کہا گیا کہ سب سے پہلے توحید ہی کا مقام ہے۔ کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی وصیت اور کوئی بھی سمجھانا، کسی کو بتانا ہے، سب سے پہلے مقام توحید کا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے بچے کو انہوں نے سب سے پہلے توحید سکھایا،
سب سے پہلے توحید سکھایا، اسی لیے ان کا نام حکیم پڑا، لقمان حکیم۔ تو آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حکیم کس کو کہتے ہیں؟ الذی یضع الاشیاء فی مواضعها اللائق بها۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو اس کے لائق جگہ پر رکھتا ہے، جس چیز کی جو لائق جگہ ہے اس کو وہیں رکھنا، اس کو وہی رکھنا۔ سونے کو کتنا بہترین سجا کر کے اور حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سپی جو ہوتی نا، ہیرا، ہیرا کہاں رہتے ہیں؟ سمندر کے نیچے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ہیرے، موتی، موتی، موتی سمندر کے نیچے اتنا اندھیرے میں، اور وہ بھی کہاں؟ سپی، سپی، سیپ، سیپ، سیپ کے اندر محفوظ ڈھکنا، آپ کھول بھی نہیں سکتے، توڑنا پڑے گا، اتنا حفاظت۔ اب کوئی آدمی گندگی کو فریج میں رکھے تو اس کی غلطی ہے، گوبر کو اگر موتی کی جگہ پر رکھ دیں گے تو یہ ہوشیاری ہے۔ تو توحید کا جو مقام ہے، توحید کی جگہ پر رکھا جائے۔ سب سے بڑا مقام عبادتوں میں توحید ہے، اور سب سے گھٹیا یہ ظلم اور جرم شرک ہے۔ تو حکیم وہی ہے جو آدمی توحید کو توحید کی جگہ پر رکھتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ حکمت کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح جگہ پر، اس کے لائق جگہ پر رکھنا، یہ حکیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ یہ جو اسلام، ایمان، اس کے کون لائق ہے؟ اسی کو دیتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ اسلام، ایمان جو ہم کو دیا ہے، اللہ رب العالمین اپنی حکمت سے دیا ہے۔ ہم اس چیز کے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اسی وجہ سے وہ چیز دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا جو مقام نبیوں کو نبوت دیا، رسولوں کو رسالت دیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس کے لائق ہے، یہ اس کے لائق ہے۔ ورنہ کتنوں کوشش کرنے سے نبوت ملتی ہے، کوشش کرنے سے نبوت ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوشش کرے، عبادت کرے، نبی ہو جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس کو جہاں رکھنا ہے، جس کو جو دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اپنی حکمت سے ایسا کرتا ہے۔ تو واللہ جل وعلا وصف نفسہ بالحکمہ وانہ حکیم، اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کو بیان کیا ہے، اپنے آپ کو حکمت سے متصف کیا ہے کہ میں حکیم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، گویا کہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور کمال درجے کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کمال درجے کی ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، تمام مخلوقات اپنی حکمت پر قائم ہے، تمام مخلوقات اپنی حکمت پر قائم ہے۔ ما خلق اللہ شیئا الا لحکمت، اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز جو پیدا کیا ہے اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت ہے۔ ما خلق اللہ شیئا عبثا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ خلق السماوات لحکمت، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس کی حکمت ہے۔ ساتھ ہی کیوں بنایا اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ خلق الارضین لحکمت، زمینوں کو پیدا کیا، اس کی حکمت ہے۔ خلق الاشجار لحکمت، جھاڑوں کو پیدا کیا، اس کی حکمت ہے۔ خلق البحار، سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ والحیات، زندگی کو پیدا کیا، ایک حکمت ہے۔ خلق الجبال، پہاڑوں کو پیدا کیا، ایک حکمت ہے۔ خلق العوالم الجن والانس والبہائم والحشرات، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، چوپایوں کی دنیا، حشرات، کیڑے مکوڑوں کی دنیا پیدا کیا، اس کی ایک حکمت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کل شیء خلقہ اللہ لحکمت، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کی حکمت ہے۔ اور کہتے ہیں جب تم مخلوق کی پختگی اور اس کے دیکھو گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اس کے رزلٹ اور نتیجے پر غور کرو گے تو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے، کتنا بڑا حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اللہ کی حکمت کے بارے میں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے 20 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے اوپر والی
آیت بھی اگر پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی. سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 40 پر 7 سے پڑھیے. 40 پر 7 سے اگر پڑھیں گے 50 پر 2 تو بیچ میں وہ بات آ جائے گی. 50ویں آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور ان سب آیتوں کو سمجھنے کے لیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీరు అతని దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా అనండి, మేము నీ ప్రభువు తరపున పంపబడిన సందేశహరులము. నువ్వు ఇజ్రాయెల్ సంతతి వారిని వారి వెంట పంపించు. یہ بات چل رہی ہے موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ٹھیک ہے, فرعون کے پاس کہ جاؤ دونوں اور کہو کہ ہم اپنے رب کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے, بنو اسرائیل کو آزاد کرو, چھوڑو, ہمارے ساتھ بھیجو. وہی بات ہے نا, آگے پڑھیے. వారిని పీడించకు, మేము నీ ప్రభువు తరపున నీ వద్దకు సూచనలు తెచ్చాము. సన్మార్గాన్ని అనుసరించిన వానికి మాత్రమే శాంతి ఉంది. 48. ధిక్కార వైఖరికి ఒడిగట్టి విముఖత ప్రదర్శించే వానికి శిక్ష ఉంది అని మాకు వహీ ద్వారా తెలుపబడుతుంది. 49. ఇంతకీ మీరిద్దరి ప్రభు ఎవరయ్యా ఓ మూసా అలైహిస్సలాం అని ఫిరౌన్ అడిగాడు. 50. ప్రతి వస్తువు దాని ప్రత్యేక రూపమును ఇచ్చి తర్వాత దానికి మార్గాన్ని చూపిన వాడే మా ప్రభువు అని మూసా అలైహిస్సలాం చెప్పాడు. దీంట్లో హిక్మత్ ఉంది. 51. మరైతే పూర్వం గతించిన వారి సంగతి ఏమిటి అని ఫిరౌన్ ప్రశ్నించగా 52. వారి సంగతి నా ప్రభువు వద్ద గ్రంథంలో ఉంది, నా ప్రభువు పొరబడటం కానీ మరవటం కానీ జరగదు అని మూసా అలైహిస్సలాం సమాధానం ఇచ్చారు. देखिए बहुत कुछ बातें हैं. फिरौन ने जो सवाल किया, सवाल जैसे सवाल उससे भारी जवाब है, उससे भारी जवाब है. इन आयतों में क्या है कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा और कहा कि जाकर के कहना हम अपने रब के तरफ से भेजे गए रसूल हैं, पैगंबर हैं, ये जो बनु इसराइल हैं उनको हमारे साथ भेजो, इनको सताओ नहीं, आज़ाब मत दो. हम अपने रब की तरफ से निशानी लेकर के आए हैं, अपने रब की तरफ से निशानी लेकर के आए हैं, और जो हिदायत की पैरवी करेगा सलामती उसी के लिए, हिदायत की जो पैरवी करेगा उसी के लिए सलामती है. वो सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा, सलामती उसके लिए है जो हिदायत की पैरवी करेगा. तो और फिर क्या कहे कि देखो हमारे तरफ वही की गई है कि क्या होगा, आज़ाब उन लोगों को मिलेगा मन कज़्ज़ब व तवल्ला, जो जिन लोगों ने झुटला दिया और पीठ फेर लिया उनको आज़ाब दिया जाएगा. तो फिरौन ने क्या कहा, फमन रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है, तुम दोनों का रब कौन है, जिसकी जो वही नाजिल किया है, जिसकी तरफ से तुम भेजे गए हो मेरे तरफ, वो रब कौन है. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बुना अल्लज़ी अता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा. देखिए क्या कहा, हमारा रब वो ज़ात है, आता कुल्ल शैइन खलक़हु, जिसने तमाम मखलूक को, तमाम चीज़ों को एक शक्ल सूरत दिया, एक शक्ल सूरत दिया, सुम्मा हदा, फिर रहनुमाई भी कर दिया, फिर रहनुमाई भी कर दिया. तो यहाँ देखिए हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसे बेकार नहीं पैदा किया, फिर चला भी दिया, एक रास्ता भी बता दिया, एक रास्ता भी बता दिया. तो फिरौन ने क्या कहा, अच्छा इससे पहले के जो लोग गुजरे गए उनका क्या हाल होगा, हमको समझाने के लिए आए हो, हमसे पहले के जो लोग गुजर गए उसी पर तो हम लोग हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त जवाब दिया, क्या कहा, इल्मुहा इंद रब्बी, उसका इल्म मेरे रब के पास है, फी किताबिन, वो किताब में महफूज है, और मेरा रब क्या है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब जो है गलती नहीं करता और भूलता भी नहीं है. वो लोग क्या किए हमारा रब जानता है, वो फैसला करेगा क्या करेगा.
تو یہ بات ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا, آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا, شکل صورت دیا اور پھر رہنمائی بھی کر دیا. اسی طریقے سے جب سورہ صاد پڑھیں گے, سورہ صاد جو ہے 30 پر 8ویں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 20 پر 7 دیکھیے. 30 پر 8ویں سورہ اور آیت نمبر 20 پر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మేము భూమి ఆకాశాలను వాటి మధ్యనున్న వాటిని లక్ష్యరహితముగా పుట్టించలేదు. ఇది అవిశ్వాసుల ఆలోచన మాత్రమే. కాబట్టి అవిశ్వాసులకు నరక అగ్ని నుండి వినాశనం తప్పదు. دیکھیے کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما خلقنا السماء, ہم نے آسمان کو نہیں بنایا, والارض, اور زمین کو نہیں بنایا, وما بینہما باطلا, اور آسمان اور زمین کی جو چیزیں ہیں ان کو ناحق نہیں بنا دیا ہے, ایسے بیکار پھالتو نہیں پیدا کر دیا ہے. یعنی اس کی حکمت ہے, اس کا مقصد ہے, بیکار ایسے ناحق نہیں پیدا کر دیا, اس کی پیچھے حکمت ہے. اور یہ بیکار اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, بیکار ہم نے نہیں پیدا کیا. کیا مطلب ہے, کوئی کہہ رہے ہیں نا, کچھ لوگ ہیں کہ آسمان اور زمین ایسے پیدا کر دیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ کن کی سوچ ہے, کون لوگ کہتے ہیں, ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے, کافروں کا, جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں بیکار پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للذین کفروا من النار, تو کافروں کو آگ کی خرابی ہو, کافروں کو آگ کی خرابی ہو. آگ کی خرابی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. تو جو بھی آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیز بیکار پیدا کر دیا, تو یہ سوچ ہی کافروں کی ہے. تو کافر لوگ جہالت پر تھے کہ نہیں تھے, جہالت پر تھے. یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین حکیم ہے, واللہ جل وعلا حکیم فی خلقہ, اللہ اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس میں حکمت رکھتا ہے. حکیم فی امرہ و نہیہ و تشریعہ, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ حکم دیتا ہے اس میں حکمت رہتا ہے, جس چیز سے روکتا ہے اس میں حکمت رہتا ہے, جو شریعتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اس میں حکمت رہتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک شریعت تھی, کچھ باتیں منسوخ ہو گئی, کیوں ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر وہ شریعت نہیں ہوئی, کیوں ایسا ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس کی وجہ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لا ینہا عن شیء الا وفیہ مضرۃ خالصہ او راجحہ, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز سے جب منع کرتا ہے, روکتا ہے, تو یاد رکھیے کوئی خالص اس میں نقصان ہوگا, یا تو نقصان کی طرف لے جانے والی چیز ہوگی. دو بات ہوگی, یا تو وہ چیز ہی نقصان دینے والی ہے یا تو نقصان کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے بھی منع کرتا ہے, روکتا ہے, اس کے اندر نقصان ہے یا تو نقصان کی طرف لے جانے والی ہے وہ چیز. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے روکتا ہے, نقصان زیادہ اس میں رہے گا. اور کہتے ہیں ولا یأمر بشیء الا وفیہ مصلحہ خالصہ او راجحہ, کہتے ہیں جس چیز کا بھی اللہ حکم دیتا ہے اس میں فائدہ, خالص فائدہ ہوگا, یا تو فائدہ کی طرف لے جانے والا, یا تو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات ہے. اور کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے یحاسب الخلائق, کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب کتاب لے گا. پیدا کر دیا, راستہ دکھا دیا, اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گا. یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ دے گا اور برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ دے گا. لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دے گا, ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں دے گا. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی حکمت ہے. کہتے ہیں سورہ الانبیاء میں ایک آیت ہے, دیکھیے سورہ الانبیاء جو 20 پر 1 نمبر کی سورہ ہے اور آیت نمبر 16 ہے. سورہ الانبیاء 20 پر 1 یعنی 21ویں سورہ, اس کی آیت نمبر 16 کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మేము ఆకాశాలన్నీ భూమిని
వాటి మధ్య ఉన్న సమస్తాన్ని ఏదో ఆటగా సృష్టించలేదు. देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने आसमान और ज़मीन और बीचों बीच जो कुछ भी है आसमान और ज़मीन के बीचों उसको खेल तमाशा के लिए नहीं पैदा किया, खेल तमाशा के लिए नहीं पैदा किया, यानी मकसद है, उसकी हिकमत है, मकसद और उसकी हिकमत है. और ये जो अभी हम लोग सूरह साद की आयत पढ़े तो अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह उस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं युखबिरु ताला अन तमामी हिकमतिही फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी व अन्नहु लम यखलुक़हुमा बातिला. कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खबर दे रहा है आसमान और ज़मीन के पैदा करने में कमाल दर्जे की उसकी हिकमत है, कमाल दर्जे की उसकी हिकमत है. अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को ऐसे ही बेकार नहीं पैदा कर दिया, खेल तमाशा के लिए पैदा नहीं कर दिया, मिन गैर फ़ाइदतिन बग़ैर फ़ायदा के नहीं पैदा कर दिया, बग़ैर मसलहत के नहीं पैदा किया. उसके कुछ मसलहत है, फ़ायदा है, हिकमत है. इसी वजह से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया. और आप एक आयत और पढ़िए सूरह अल मोमिनून जो 20 पर 3 नंबर की सूरह है उसकी आयत नंबर 115, सूरह नंबर 23 20 पर 3 आयत नंबर 115. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మేము మిమ్మల్ని ఏదో ఆషామాషిగా అర్ధరహితంగా పుట్టించామని మీరు మా దగ్గరకు మరలి రావటం అనేది జరగని పని అని అనుకున్నారా? बात समझ में आ रही है? क्या कहा अल्लाह ताला ने अफहसिबतुम, क्या तुम ये सोच लिए हो अन्नमा खलकनाकुम अबथा कि हमने तुमको बेकार पैदा कर दिया? क्या यही गुमान कर रहे हो, सोच रहे हो? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम लोग मेरे तरफ नहीं लौट करके आओगे, क्या यही समझ लिया है? क्या मतलब है? तुम सबको हमारी तरफ लौट करके आना है, हम हिसाब किताब लेंगे, क्या समझ रहे हो कि बेकार पैदा कर दिया? और एक आयत में सूरह अल क़ियामा जो 75 नंबर की सूरह है उसकी आयत नंबर 36 में यानी 30 पर 6 में एक छोटी सी आयत है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा. देखिए 75 नंबर की सूरह उसकी आयत नंबर 30 पर 6, 70 पर 5 नंबर की सूरह सूरह अल क़ियामा उसकी आयत नंबर 30 पर 6. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఏమిటి తనను ఇట్టే వదిలిపెట్టడం జరుగుతుందని మానవుడు అనుకుంటున్నాడా? देखिए क्या कहा अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या ये इंसान ये समझ रहे हैं कि बेकार छोड़ दिया जाएगा? वो बेकार नहीं छोड़ा जाएगा. शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं यानी ला युमरो वला युनहा वला युजाज, क्या ये इंसान समझ लिया है कि उसको कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा, किसी चीज से नहीं रोका जाएगा, किसी चीज का बदला उसको सजा और इनाम के तौर पर नहीं मिलेगा? यही समझ लिया है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. तो ये अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर चीज को हिकमत से पैदा किया. लेकिन अहले जाहिलियत क्या करते थे? शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं व अहलुल जाहिलिया युनकिरून हिकमतल्लाहि सुब्हानहु व तआला फी खल्क़िही व अमरिही. अहले जाहिलियत इनकार करते थे अल्लाह ताला की हिकमत का कि अल्लाह ताला जो पैदा करता है उसमें कोई हिकमत नहीं है. अल्लाह जो हुक्म देता है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, इसमें कोई हिकमत नहीं है. ये जाहिलियत वाले समझते थे. अच्छा, अभी भी इस्लाम का दावा करने वाले कोई हैं जो ऐसा समझते हैं? कौन है? मुअतज़िला और अशायरा. मुअतज़िला और अशायरा. मुअतज़िला कहते हैं शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह वल मुअतज़िलतु वल अशाइरतु यनफून अल हिकमत फी अफ़आलिल्लाहि सुब्हानहु व तआला. कि मुअतज़िला और अशायरा, अशायरा याद रखिए एक ऐसा गुमराह फ़िरका है जो सिर्फ 7 सिफ़ात को मानते हैं, अल्लाह के 7 सिफ़ात को मानते हैं. और आपको ताज्जुब होगा इस वक्त अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अशायराओं की तादाद सबसे ज़्यादा है. अशायरा फ़िरका की ज़्यादा तादाद है, सबसे ज़्यादा. ये हिंदुस्तान में जो हनफी हैं ये अशरी हैं या तो मातुरीदी हैं. अकीदे में अशरी मातुरीदी है. मिस्र में अशरी भरे हुए हैं, अशरी भरे हुए हैं. जितने भी इधर आप दूसरी जगहों पर जाएं तो अशरी भरे हुए हैं. तो 7 सिफ़ात का वो इकरार करते हैं और बाकी तमाम सिफ़ात का इनकार करते हैं. तो वो लोग क्या कहते हैं? मुअतज़िला और अशायरा कहते हैं
کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کام ہے اس کام میں جو حکمت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اشارہ کہتے ہیں اللہ لا یفعل لحکمت، اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے کوئی کام نہیں کرتا. دیکھیے کوئی حکمت سے کوئی کام نہیں کرتا. انما یفعل لمشیۃ مجردہ فقط، کہتے ہیں اللہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اپنی چاہت سے کام کرتا ہے، جو چاہا وہ کیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مقصد نہیں ہوتا. دیکھیے کوئی حکمت مقصد نہیں کرتا ہے، ہوتا ہے جیسے چاہ ویسے کام کر دیا. چاہت کہتے ہیں کہ اللہ کی چاہت سے کام کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت نہیں. دیکھیے اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے. لأن الحکمہ معناہا، کہتے ہیں کہ اگر حکمت مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے کرتا ہے، انہ یعمل لغرض، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کسی غرض سے کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے اللہ یہ غرض سے کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے، وہ دماغ میں ایسے پکا لیتے ہیں، دماغ میں ایسے سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے آئے ویسے گزار دینا چاہیے، اس کو اپنے ترازو عقل کو ترازو بنا کر کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا، ویسا کریں گے تو ویسا ہوگا. پتہ چلا کہ انڈا لے کر جا رہا ہے پورا انڈا ہی گرا دیا. ویسے کرتے ہیں پورا سوچ 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 کر کے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مانیں گے تو انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہاتھ ہی نہیں مانتے. یہی سوچ یہ وہ سمجھ رہے ہیں. اشاعرہ نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں گے کہ اللہ نے اس حکمت کے لیے اس چیز کو پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ضرورت ہے، اسی وجہ سے ہر ضرورتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب سوچئے کہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں پیدا کیا، اور اللہ حکیم ہے. اس حکیم لفظ جو ہے اللہ کا نام ہے، اس کا کچھ معنی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ معنی تو ہوگا نا. اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اس کا انکار کر دیے نا، اس کا انکار کر دیے. یہ بات ہے، اس کی علت اور وجہ انکار کی یہ ہوئی. اور کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے کرتا ہے، حکمت کا وہ لوگ انکار کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم پاک کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کا کہنا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آگے کہتے ہیں ان کا کہنا ہے یجوز ان یأمر اللہ بالکفر والفسق والمعاصی. یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کفر کرنے کا حکم دے، کسی کو فسق کرنے کا حکم دے، کسی کو نافرمانی کا حکم دے. اللہ دے سکتا ہے. دیکھیے وہ کیا کیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کسی کو کفر کا حکم دے کہ تم کفر کرو. کسی کو یہ حکم دے سکتا ہے، جائز ہے اللہ کے لیے کہ کسی کو کفر کا حکم دے دے، کسی کو فسق کا حکم دے دے، کسی کو معصیت کا حکم دے دے. اب یعنی دنیا میں جتنے بھی کفر کر رہے ہیں سب نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے حکم دیا کہ کرو، یعنی ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہی بات ہوئی نا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الطَّاعَةِ وَعَنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَعَنْ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت سے روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے کہ تم اطاعت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، نماز مت پڑھو. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رشتے کو جوڑنے کی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی خیر کام نیکی کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأن هذا راجع لمشیتہ، کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی مشیت کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. صرف حکمت کو نکال دیں گے یہ سب ماننا پڑے گا، یہ سب ماننا پڑے گا. اشاعرہ نے اور معتزلہ نے اللہ کی حکمت کو نکال دیا اور کہا کہ اللہ کرتا ہے، اپنے چاہت سے کرتا ہے لیکن اس میں حکمت نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَأْمُرَ بِالشَّرِّ وَيَنْهَى عَنِ الْخَيْرِ، اللہ کے لیے جائز ہے کہ کسی کو شر کا حکم دے اور کسی کو خیر سے منع کر دے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں نقول لہم، ہم ان سے کہیں گے نعم، ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یفعل ما یشاء سبحانہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ پاک ہے. لیکنہ لا یفعل شیئا الا لحکمت، لیکن کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اشاعرہ اور
मुतज़िला कहते हैं यजुज़ु अन यदखुल अल्लाहु अल काफिर अल जन्ना, अल्लाह के लिए जायज़ है कि किसी काफिर को जन्नत में दाखिल कर दे। देखिए, किसी काफिर है वो अल्लाह ताला के लिए जायज़ है कि जन्नत में दाखिल कर दे, और किसी मोमिन मुत्तकी को जहन्नम में डाल सकता है। अब सोचिए कि इबादत करने का क्या फायदा होगा। और अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में खबर दिया है कि जो आदमी शिर्क करेगा उसके लिए जन्नत हराम है। ये अल्लाह ने खुद फैसला कर दिया है, ये फैसला कर दिया। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को काफिर को जन्नत में डाल सकता है, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। ये सोच ही गलत है। जो कुछ कुरान में बतला दिया गया है वो हद है, वो हद है। ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, मैं इतना चीज बता सकता हूं, उतना चीज बता सकता हूं, ये सब फितना फसाद है, ये गुमराही है, ये गुमराही है। और जो भी इसमें फंसता है सब गुमराह होता है। तो कहते हैं, हम कहते हैं हादा कलामुन बातिल, ये बातिल कलाम है, ये बातिल कलाम है। ला यलीक़ु बिहिकमतिल्लाह, अल्लाह की हिकमत के लायक नहीं है, अल्लाह की हिकमत के लायक नहीं है। क्यों? अब दलील सुनिए क्यों ये खिलाफ है। आप सूरा साद ही पढ़िए, अभी जो आयत पढ़े ना, सूरा साद जो 30 पर 8वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 20 पर 7 पढ़े, 20 पर 8 पढ़िए, उसी आयत के पीछे, उसी आयत के नीचे आप पढ़िए तो अब आपको मालूम होगा। మేము భూమి 27 28 पढ़िए। 27 अभी पढ़े ना, तो अब 28 पढ़िए। ఏమిటి? మేము విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసిన వారిని భూమిలో నిత్యం కల్లోలంలో రేకెత్తించే వారితో సమానులుగా చేసేస్తామా, లేక భయభక్తులు గల వారిని పాపాత్ములతో సమానంగా చేస్తామా? बात में आ रही है? अल्लाह कहता है कि नहीं कहता है? उन लोगों ने क्या कहा कि काफिर को भी जन्नत में डाल देगा, मुत्तकी मोमिन परहेजगार आदमी को जहन्नम में डाल देगा, ये जायज़ है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है? अम नजअलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कल मुफसिदीन फिल अर्ज़, क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, नेक आमाल करते हैं, उनको उसी तरह कर देंगे, बराबर कर देंगे उन लोगों के जो ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़े फसादी मुशरिक होते हैं, सबसे बड़े फसादी मुशरिक होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहता है? मोमिन को जो नेक अमाल करते हैं, क्या ज़मीन में फसाद मचाने वालों की तरह हम उनके बराबर कर देंगे? अम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार, क्या मुत्तकी लोगों को फासिक फाजिर गुनाहगारों की तरह हम कर देंगे? ऐसा करेंगे। और उसी तरीके से आप देखिए, सूरा जासिया पढ़िए, सूरा अल जासिया जो 40 पर 5 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 20 पर 1 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఇది ఈ ఖురాన్ ప్రజలకు ముందు చూపును ఇచ్చే సూచనల సమాహారం. 20 पर 1 की भी आयत, 45 सूरा 40 पर 5 और 20 पर 1 नंबर की आयत। పాపిష్టి పనులు చేసిన వారు తమను విశ్వసించి మంచి పనులు చేసే వారిని మేము సమానముగా చేస్తామని, వారి ఇరువురి జీవస్మరణాలు ఒకే విధంగా ఉండేలా చేస్తామని అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళ తీర్పు చాలా ఘోరమైనది. उसके बाद वाली भी आयत पढ़िए, देखिए। और 22, భూమి ఆకాశాలను అల్లాహ్ ఎంతో సమతూకముతో సృష్టించాడు. ప్రతి ప్రాణికి తాను సంపాదించుకున్న దానికి సంపూర్ణ ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి వారికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదు. बस में आ रही है, कितनी बड़ी बात है। क्या कहा? अम हसिबल्लज़ीन इज्तरहू अस्सय्यात, कि वो गुनाह करने वाले, बुरे काम करने वाले क्या ये समझ लिए हैं अन नजअलहुम, कि हम उनको कर देंगे कल्लज़ीन आमनू, ईमान वाले लोगों की तरह हम कर देंगे। क्या जो बुरे काम करते हैं, क्या हम ईमान लाने वाले और नेक आमाल करने वालों की तरह कर देंगे? सवाअन, बराबर बराबर कर देंगे। महयाहुम व ममातुहुम, क्या उनकी जिंदगी और उनकी मौत बराबर हो जाएगी? ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बराबर। सामा यहकुमून, कितना बुरा फैसला कर रहे हो। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना हम सब बराबर हैं, बराबर हैं। ये अल्लाह क्या कहता है, क्या कह रहा है कि क्या वो लोग जो बुरे काम कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि इन बुरे लोगों को ईमान वाले लोग और
نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی طرح برابر کر دیں گے, ان کی زندگی اور موت دونوں کو برابر کر دیں گے. ایسا سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں, بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. آئیے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نساویہم فی الدنیا والآخرہ, کہ ہم دنیا اور آخرت میں دونوں کو برابر کر دیں گے. دنیا اور آخرت میں یاد رکھیے, دنیا بھی برابر نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی برابر نہیں ہوگی. ایک مومن اور کافر کی دنیا اور آخرت دونوں برابر نہیں ہوگی. دنیا میں وہ نیک کرے گا, برائی سے بچے گا, اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا. اور کافر دنیا میں شرک, بدعات, حرام یہ وہ کرتا رہے گا. اور کہتے ہیں ساء ما یحکمون, کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ساء ما ظنوا بنا, کتنا برا سوچ ہے جو میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ لوگ میرے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ کتنی بری سوچ ہے. اور کیا کہتے ہیں بعدلنا, ہمارے انصاف کے بارے میں بہت برا خیال ہے ان کا کہ ہم یہی انصاف کریں گے کہ دونوں کو برابر کر دیں گے. یہ ہمارے عدل کے بارے میں بہت بری سوچ ہے ان کی. اللہ عدل کرے گا, جو نیک کیے ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. تو دیکھیے معتزلہ اور اشاعرہ نے کتنا کہہ دیا, کیا کیا بول دیا, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بات ہے. فالذین قالوا هذه المقالہ وصفوا اللہ بالسوء والجور تعالی اللہ عن ذلک. تو جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ برابر ہو جائیں, اور اللہ رب العالمین کی صفت برائی سے, ظلم سے جوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد میں کیا کہا, خلق اللہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے بالحق, حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا, کیے ہوئے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. وہم لا یظلمون, ان پر ظلم نہیں ہوگا, ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ بات ہے. فہذا ہوا مذہب اہل الجاہلیہ, تو یہ جاہلیت کا مذہب تھا کہ وہ لوگ حکمت کا انکار کرتے تھے, اور اشاعرہ کا بھی, اور اسی طریقے سے ان کے پیچھے جانے والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. شیخ کہتے ہیں نسأل اللہ العافیہ, ہم اللہ تعالیٰ سے بچنے کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے ہم کو بچائے, عافیت اور بچاؤ کی دعا کرتے ہیں. تو یہ جاہلیت سے ایک مسئلہ تھا, اور 2-3 مسئلے پڑھنے تھے, لیکن وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہر قسم کی گمراہی, فتنہ, فساد اور جاہلیت کے رسم و رواج, عقائد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. صحیح دین پڑھنے, سمجھنے, سیکھنے, اسی پر چلنے, قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.